الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے، جس کے رائٹر ہیں شہراز شوکت چشتی صابری، اور اس بک میں تصوف کے اسلوب انتہائی سادہ زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ آج اس سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی اس کا نام ہے کلمہ توحید۔ رائٹر لکھتے ہیں، اسلام کا پہلا رکن ہے جس کے بنا انسان دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ روحانیت میں یہ واحد ایسا نقطہ ہے جس پر ہر بندہ، جو چاہے ابھی روحانیت میں بالکل نومولود ہی کیوں نہ ہو، بہت کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ترجمہ پوچھا جائے تو وہ بھی ایسے بتایا جاتا ہے کہ جیسے اور کوئی نہیں جانتا اس بارے میں۔ اگر کلمے کی نفی اثبات کے بارے میں بات کی جائے تو بھی بہت واضح انداز میں بتایا جاتا ہے کہ لا الہ کا مطلب ہے کوئی نہیں، الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں بس مطلب ہی بتایا گیا ہے، نفی اثبات کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ اگر لا الہ پڑھا جائے تو کس کو نفی دینی ہے اور کیسے نفی دینی ہے؟ اگر سب کو نفی ہے تو آپ خود کو نفی دے رہے ہیں اور ساتھ مرشد کو بھی دے رہے ہیں، جبکہ نفی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایسے نفی دی جائے کہ آپ کو الا اللہ نظر بھی آئے۔ لوگ قرآن کی مختلف آیات کو اسم اعظم کا نام دیتے ہیں، کوئی درود پاک اور کوئی اللہ کے ورد کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اسم اعظم کیا ہے، لیکن یہ ذکر بھی تب ہی اسم اعظم ثابت ہوگا جب کوئی کامل مرشد آپ کو اس کی تلقین کرے گا اور باقاعدہ طریقہ بتائے گا۔ کتابوں میں جو طریقہ کار ملتا ہے وہ ظاہری مطلب و طریقہ ہے، اصل طریقہ اور مطلب وہ ہے جو مرشد سمجھاتے ہیں، کیونکہ لکھنے سے بس اشارے ملتے ہیں، ورنہ روحانیت لکھنے میں نہیں آتی۔ یہ تو 7 پردوں میں چھپ کر بھی کان میں پتائی جانے والی بات ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر بہت سے حضرات ملیں گے جو کہتے نظر آئیں گے کہ جب لا الہ کہنا ہے تو دنیاوی خواہشات کو نفی دینی ہے۔ او میرے بھائی، خواہشات کی نفی کے بنا تو بندہ عارفین کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ فقرا تو بہت اونچی منزل ہے، اس منزل پہ آتے ہوئے تو قدسیوں کے پر جل جاتے ہیں اور آپ دنیاوی خواہشات سے ہی باہر نہیں آ رہے۔ کلمے کی منزل اتنی سستی ہرگز نہیں کہ آرام سے تحریر میں لائی جا سکے، اور نہ ہی کلمے کی منزل کوئی عام یا چھوٹی سی منزل ہے۔ کلمہ فقراء کا ورد ہے، جبکہ اس سے پہلے عارفین کا ورد ہوتا ہے۔ جو بھی بات ہو، بنا مرشد کوئی بھی اسے صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل مرشد عطا کریں، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔